الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد آج کی یہ محفل مبارکہ ایصال ثواب جناب انوار الحق صاحب مرحوم کی سالانہ فاتحہ کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس محفل کو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے اور ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ کار اور یہ انداز روز اول سے رہا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے اپنے سے قبل دنیا سے رخصت ہو جانے والے
والدین، بھائی بہن، احباب، دوست، جو بھی اہل ایمان دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ، یہ انداز قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے ہمیں ملا، اس کی تعلیم ہم تک پہنچی، اور مسلمان آج بھی اس پر قائم ہیں اور قیامت تک یہ طریقہ قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی ایک تو انسان دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، قبر کو پہنچ گیا، ان کے بعد جو آنے والے دنیا میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، تو وہ اس طرح کہیں گے ربنا اغفر لنا، کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، سبقونا بالایمان، جنہوں نے ایمان کے ساتھ ہم پر سبقت کر لی دنیا سے جانے میں، تو ان کو کیا کرے؟ بخش دے، ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ اللہ رب العزت نے مومنین کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بعد میں آتے ہیں اور ان سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ بعد میں دنیا میں آ کر وہ اپنے لیے بھی طلب مغفرت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے، ان احباب کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ طلب مغفرت کسی کے لیے، بخشش مانگنا کسی کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا طرز عمل بیان فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اسی لیے مسلمان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، وہ اس نیکی میں
اس نیکی کے اجر و ثواب میں اپنے والدین کو بھی شامل کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی شامل کرتا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی شامل کرتا ہے، اور اللہ تعالی اس عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمل نیک کام وہ نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالی جتنا اجر عمل کرنے والے کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بھی عطا فرماتا ہے جس کو یہ وہ ایصال کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر والا معاملہ کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالی اجر عطا فرما رہا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے، نیکی کی ہے، یہ جو خیر خواہی والا کام کیا ہے، اس کا اجر تو میرے والد کو بھی عطا فرما، میری والدہ کو بھی عطا فرما، میرے دادا کو بھی عطا فرما، میرے نانا کو بھی عطا فرما، میرے بھائی کو، میرے فلاں بزرگ کو، میرے فلاں بھائی کو عطا فرما۔ تو اس نے جتنے لوگوں کو گنا ہے اپنی دعاؤں میں، جتنا ثواب عمل کرنے کا اس شخص کو ملا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ہر ایک کے حصے میں اللہ تعالی درج فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص جو مومن کسی کو اپنا اجر، اپنے عمل کا اجر اس کے لیے تحفہ بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل اجر اس کو عطا فرماتا ہے، اور بھیجنے والے کے نامہ اعمال سے بھی کوئی کٹوتی کمی نہیں ہوتی، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اخلاص کا ایک درجہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کو اس کے عمل کا 10 گنا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اسی عمل کا بندے کو 70 گنا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ اسی عمل کا 700 گنا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ سارے درجات جو ہیں وہ انسان کی نیت پر، تقوی پر، اخلاص پر، اور انسان کی دل کے ارادے پر ہے کہ وہ کس ارادے، کس تقوی، کس للہیت کے ساتھ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، تو اس درجے کے مطابق اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ وہ اجر کسی اور کے لیے تحفہ بھیجتا ہے، کسی اور کے لیے جب ایصال کرتا ہے، تو اتنا ہی اجر ان کے نامہ اعمال میں بھی داخل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، یہ سارے کے سارے مل کر، اور جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں، اور یہ سارے مل کر ایک ہی مرتبہ، ایک ہی وقت میں اللہ تعالی سے مانگنا شروع کریں، اور اللہ تعالی ان کے مانگنے پر ان کو بے پناہ دے بھی دے، تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے خزانے اتنے وسیع ہیں
اتنے وسیع ہیں کہ وہاں ساری انسانیت کو اول سے لے کر آخر تک اور سارے اجنہ اول سے لے کر آخر تک وہ سارے اپنی اپنی مرادیں رب سے مانگنا شروع کریں اور رب سب کو عطا کرتا جائے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. یہ بندے کے اپنے عمل کے اخلاص پر ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا اجر اس کو عطا ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مومنین کا، مسلمانوں کا یہ طرز عمل بیان فرمایا کہ وہ جب بعد میں آنے والے ہیں تو وہ اپنے سے پہلے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں، طلب مغفرت. اور اس پہ علماء نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہے، انسان کوئی نیکی کر رہا ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں، قبول بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما بھی رہا ہے یا نہیں فرما رہا، یہ عمل اس کا کامل ہے بھی یا نہیں. وہ فرمایا کہ جب یہ عمل بندہ کرتا ہے اور اس کا ثواب جب وہ مومنین کو تحفہ کرتا ہے، ایصال کرتا ہے، تو ان مومنین میں بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو ایصال کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بھی قبول فرما دیتا ہے جو ناقص ہوتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے قبول فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے خیرات کی، میں نے کوئی عمل ایسا کیا، مجھے نہیں پتا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. میں اپنی طور پر سوچ رہا ہوں کہ میں نے تو نیکی کر لی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی اس کے اندر نقص ہو کہ جس کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ جب بندہ مومنین، مسلمین ان کو جب یہ تحفہ بھیجتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان مومنین بندوں میں ایسے بندے بھی مقبول ترین بندے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ناقص عمل کو بھی کامل فرما دیتا ہے اور قبول فرما دیتا ہے. تو یہ انسان کو جب بھی دعا کرے بندہ، صرف یہ نہیں ہے کہ اگر والد صاحب کی برسی کا دن ہے، والدہ کی برسی کا دن ہے، بھائی کی برسی کا دن ہے یا فلاں کی برسی کا دن ہے تو صرف اسی کے لیے دعا کرنی ہے، صرف اسی کے لیے دعا کرنی ہے. نہ، بلکہ انسان کو اپنے دل میں وسعت اتنی رکھنی چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین گزرے ہیں، جتنے مسلمین گزرے ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. ایک فائدہ تو یہ کہ جتنے نیک صالح بندوں کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان کی دعاؤں کے بدلے تمہارا ناقص عمل بھی کامل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جتنے نیک اور صالح بندوں کو تم دعاؤں میں یاد رکھو گے، یاد رکھو کہ یہ صالحین کو دعا میں یاد رکھنا یہ کبھی بھی انسان کو محرومی کی طرف نہیں لے جاتا، یہ کبھی بھی محرومی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین، جتنے صالحین، جتنے اللہ کے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں، آپ نے ہر ایک کو یہ تحفہ بھیجا ہے، آپ کی جانب سے یہ تحفہ ان تک پہنچا ہے، اور آپ نے جو یہ تحفہ بھیجا ہے ہر ایک شخص کو تحفہ بھیجنے کے بدلے میں نیکی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گئی. لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بارگاہ ہیں، صالحین میں سے ہیں، تو ان ہر ایک کو تحفہ بھیجنے کا اجر اور نیکی آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی. تو یہ انسان کو یہ وسعت رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کے لیے، اور پھر یہ تو عام انسان کے لیے، عام مومنین کے لیے ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں.
اور ایک یہ ہے کہ انسان خصوصیت کے ساتھ والدین کے لیے کرے. ایک عام مومن کا مقام انسان کے لیے اور ہے، اور ماں باپ کا درجہ اور مقام اور ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ملا دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد اگر کوئی سب سے بلند درجہ عمل ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان ہے، والدین کے ساتھ نیکی ہے، والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں ہمیں کیا، ہم پر حقوق ہیں اسلام کے؟ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو. یہ اسلام کا حق ہے کہ ایک مسلمان کیا کرے؟ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے. تو فرمایا اس کے بعد فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو. پہلا اسلام کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ فرماؤ. پھر فرمایا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. والدین کی احسان اور والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ یہ اول درجہ رکھتا ہے، یہ اونچا درجہ رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، راہ خدا میں جہاد کروں اللہ کی رضا کے لیے. تو فرمایا والدین ہیں تمہارے؟ کہا ہیں. تو فرمایا جا کے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو. یہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے، زیادہ افضل. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا کہ اگر تم والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو ضعیف العمری کی عمر تک پاؤ، یعنی تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک تمہاری زندگی میں ضعیف ہو جائیں، ضعیف العمری کو پہنچ جائیں، تو کیا کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کیا کرو؟ نرم گفتگو کرو. کریم یعنی میٹھی بات کرو، محبت والی گفتگو کرو، نرم بات کرو. اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان ضعیف العمری کو پہنچتا ہے نا تو اس کی مثال جو ہے وہ بچے والی ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کو بطور مثال بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت نازک بنایا، کمزور بنایا، اور کمزوری کے بعد پھر ہم نے اس کو طاقت عطا فرمائی، ہم نے اس کو قوت عطا فرمائی، اس کو عروج عطا فرمایا، اور پھر ہم دوبارہ اس کو لوٹا دیں گے کمزوری کی طرف. انسان جب پیدا ہوتا ہے
تو کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، اپنی غذا بھی خود نہیں لے سکتا، اپنے قدم پر کھڑا بھی خود نہیں ہو سکتا، اپنے کام بھی خود نہیں کر سکتا، نہ قوت بازو ہوتا ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ اسے پختہ عقل بھی عطا فرماتا ہے، پختہ جسم بھی عطا فرماتا ہے، رگوں میں طاقت بھی عطا فرماتا ہے، جسم میں قوت بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے دوبارہ لوٹا دیں گے کمزوری کی طرف۔ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، عقل بھی کمزور ہوتی ہے، جسم بھی کمزور ہوتا ہے، خون میں روانی بھی کم ہوتی ہے، جسم بھی مفلوج ہو جاتا ہے، ذہن بھی کام نہیں کرتا ہے، اگرچہ جسم بڑا ہوتا ہے لیکن عقل چھوٹی ہو جاتی ہے، طاقت چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر دوبارہ بچپن کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے بچے کے ساتھ نرم اور شفقت والا معاملے کا حکم فرمایا ہے تو فرمایا کہ جب ماں باپ ضعیف العمری کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرو، اس لیے کہ اب ان کا دل بھی کمزور ہو گیا ہے، ان کا دماغ بھی کمزور ہو گیا ہے، وہ بہت سی باتیں بھول بھی جائیں گے، وہ بعض اوقات وہ جو ہے وہ کوئی لا یعنی بات بھی کر دیں گے، بعض اوقات تمہاری طرف جو ہے وہ کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، لیکن ان کی غلطی پر، ان کی بھول پر، ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جس پر تمہیں ہنسی آ جائے، ایسی بات ہو جائے کہ جو تم اس کو مذاق میں ڈالنے والے لگو، تو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ کمزوری میں انسان کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات اور واقعات ہوتے ہیں کہ جس کو انسان حقارت کی نظر سے یا تضحیک کی نظر سے دیکھتا ہے، مذاقت دیکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ ٹھٹا کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ والدین سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے، ایسا کوئی کام ہو جائے تو فرمایا ان سے تم کبھی ٹھٹا نہ کرنا، ان سے کبھی بھی مذاق نہ کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا کہ تمہارا عمل جو ہے وہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچا جائے کہ یار آج میری اولاد میرے ساتھ ہنس رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، جس کو انگلی پکڑنا سکھایا ہے وہ آج میری کمزوری پر مجھ پر ہنس رہی ہے، تو فرمایا یہ ارادہ، یہ سوچ تمہارے والدین کے دل میں پیدا ہونا یہ تمہاری تباہی کی ضمانت ہے، یہ تمہاری تباہی کی ضمانت ہے، لہذا فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، کہ ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق بھی نہ کرنا، قولا کریما، اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، نرم گفتگو کرنی ہے، ایسی گفتگو کرو کہ جس طرح بچوں کے ساتھ بندہ گفتگو کرتا ہے نا، بچوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرنی ہے کہ زیادہ اونچی آواز میں بات کرو گے بچہ ڈر جائے گا، زیادہ تلخ لہجے میں بات کرو گے بچہ رو جائے گا، تو فرمایا جس طرح بچے سے بات کرنی ہے ایسے ہی اپنے والدین سے بھی بات کرو، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے، ہاں بچہ اپنی اولاد کے ساتھ تو بہت نرم بات کرتا ہے، لیکن جب ماں باپ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں بچہ 10 مرتبہ بھی غلطی کرے گا، بچے سے مراد یہ ہے کہ 2-4 سال کا جو بچہ ہے، بڑے کی بات نہیں کر رہا، 10-15 سال تو وہ جب شیطانی کرتا تو پھر مار بھی کھاتا ہے، لیکن 2-4 سال کا جو بچہ ہے جو ابھی چلنے پھرنے کی عمر کو بھی نہیں ہے، جب وہ کوئی نقصان بھی کر دے تو انسان پہلے سوچتا یہ ہے کہ بچے کو تو کوئی نقصان نہیں ہوئی، تکلیف نہیں پہنچی، تو اس کا وہ لحاظ رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کی طرف وہ معاملہ الٹ ہوتا ہے، وہ معاملہ الٹ ہوتا ہے، لہذا الٹ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی کی مثال دی ہے کہ وہ اب کمزوری کے معاملے ہیں، عقل بھی کام نہیں کرے گی، اب ان کی پکڑ بھی اتنی نہیں ہے، اب ان کا چلنے پھرنے کا معاملہ بھی اتنا نہیں ہے، لہٰذا تم نے نہ ان کے ساتھ اف کرنا ہے، یعنی اف سے مراد یہ ہے کہ ان کی طرف تم نے بے دلی سے نہیں دیکھنا ہے، بے دلی سے ان سے بات نہیں کرنی ہے، وقولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ اپنی باہیں رحمت والی، شفقت والی، محبت والی اپنے والدین کے لیے ہمیشہ کھول کر رکھو،
اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنی باہیں رحمت اور شفقت کے ساتھ کھول کے رکھو. کبھی ایسا نہ ہو کہ والدین کے دل میں یہ خوف ہو کہ یار میں بیٹے سے بات کروں گا بیٹی سے بات کروں گا وہ ناراض نہ ہو جائے. سوچ رہے ہیں بات؟ یہ اولاد کو اپنے کردار اور اپنے اخلاق پر نظر کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو کچھ کہتا نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق اور کردار اور بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ ماں باپ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار بیٹے سے بات کروں گا یا بات کروں گی تو کہیں برا نہ مان جائے، برا نہ مان جائے. تو بندہ برا نہ ماننے کا خوف اسی سے رکھتا ہے کہ جس سے امید اس کو نہ ہو. چھوٹی اولاد ہے نا، اس کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ ماں باپ برا مان جائیں گے، انہوں نے تو اچھی ہو یا بری ہو فرمائش کر دینی ہے. اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ماں باپ برا نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ماں باپ کا سلوک بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا. تو اولاد کا بھی سلوک ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کوئی تقاضا کروں گا یا کوئی بات کہوں گا یا کوئی خواب ایسی بات کہوں گا تو یہ آگے سے جھڑک دیں گے، ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر جہنم کی طرف اپنا رستہ سیدھا کر لو، جہنم کی طرف رستہ سیدھا کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میری مال پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور میری اولاد کو مجھ سمیت گھر سے نکال دیا ہے. کیا فرمایا؟ میرے باپ نے میرے مال پر جو میں نے کمایا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، اس پر بھی وہ قبضہ کر گیا ہے اور مجھے میرے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال، تیری اولاد، سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ تو نے کمایا ہے. حالانکہ تیری محنت کی کمائی ہے لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ تیرے باپ کی ملک ہے. وہ چاہے تو تجھ سے لے لے، اس کا حق ہے، وہ چاہے تو تجھے نکال دے، اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے. لیکن اولاد اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ کیوں نکالا مجھے، کیوں مجھے اس سے محروم کر دیا، وہ اس کی ملک ہے. تو والدین کا تو حق اتنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ بالکل بتائیں. تو فرمایا کہ سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. سب سے عظیم اور بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا بھی ہے؟ یہ تو اس زمانے کی بات تھی. تو عرض کیا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. تو کسی کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. اب آج سوچو، یہ اس وقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھائی نا، لیکن آج تو بہت سی جگہ ایسا بھی ہے کہ ماں باپ کو براہ راست اولاد گالی دیتی ہے، براہ راست گالی دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی جاننے والے، کسی بھی انسان کے ماں باپ کو تم گالی دو گے تو وہ گالی پلٹ کر تمہارے ماں باپ کی طرف آئے گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے عظیم ترین گناہ ہے، عظیم کبیرہ گناہوں میں سے ہے.
تو آج سوچنا چاہیے والدین کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی باہیں اپنے بازو شفقت والے ان کے لیے ہمیشہ کھول کر رکھو. وہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں کہو کہ اے ہمارے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہم پر شفقت اور مہربانی فرمائی تھی. اس طرح ہم چھوٹے تھے، کمزور تھے، اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی اور شفقت اور حسن سلوک والا معاملہ کیا تھا، تو اے ہمارے رب تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح رحم فرما، ان پر بھی شفقت اور مہربانی فرما. یہ اللہ رب العزت اولاد کو سارے سبق فرما رہا ہے، تعلیم فرما رہا ہے. یہ تو ساری دنیا کے معاملات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ماں باپ کے بہت حقوق ہیں کہ کیا مرنے کے بعد بھی ہیں کوئی حق؟ جب کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی کوئی حقوق ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے. یعنی ان کا جنازہ، ان کی نماز، ان کی تکفین، ان کی تجہیز، ان کی یہ سارے جو معاملے ہیں آخرت کے، یہ احسن انداز سے کرنا یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اولاد کی ذمہ داری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ ادا کرو، یہ حق ہے، اس کو پورا کرو. پھر فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے استغفار کرو، طلب مغفرت کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کی بخشش کا سامان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرو. فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والدین کے لیے کوئی شخص دعا کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بدلے میں اولاد کو کیا عطا فرماتا ہے. آج ہر شخص کا اس معاملے ان معاملات سے پالا ضرور پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کو صحت والی لمبی عمر چاہیے، اور دوسرا اچھا روزگار چاہیے، روزی میں برکت چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں. ہاں، انسان کی عمر بھی طویل ہو، مرنا نہیں ہے، اور اچھی صحت بھی ہو، کوئی بیماری قریب نہ آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ کاروبار بھی اچھا ہو، نوکری بھی اچھی ہو، تنخواہ بھی اچھی ہو، روزگار ہو، رزق کی کوئی تنگی نہ ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، والدین کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی طویل عمر بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائے گا. والدین کی دعا کرو. دوسرا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس حال میں جاتے ہیں کہ وہ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، اولاد سے ناراض ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہو، اولاد خدمت گزار نہ ہو، تو ماں باپ اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں کہ وہ اولاد سے ناراض جاتے ہیں. اب بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ دنیا میں ہوتا تو معافی مانگ لیتا. ایک کاش کے اس لیے کہ جب کوئی نعمت انسان سے چھن جاتی ہے نا، اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو نعمت ختم ہو گئی، چھن گئی، پھر بعد میں بندہ افسوس کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے والدین اس حال میں دنیا سے چلے گئے ہیں کہ وہ اس سے ناراض تھے، تو فرمایا کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے طلب مغفرت اور استغفار کرے. اس لیے کہ جتنا زیادہ ماں باپ کے لیے وہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو نیکوکاروں میں لکھ دے گا، اس کو نیکوکاروں میں لکھ دے گا. وہ جو نافرمانی والا وبال تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سر سے اتار دے گا.
تو والدین کے لیے استغفار، طلب مغفرت، یہ دنیا کا بھی نفع دیتی ہے اور انسان کو آخرت کا بھی نفع دیتی ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا حق کیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، طلب مغفرت کرو۔ فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے وعدے کو، عہد کو پورا کرو۔ اگر تم نے ان سے کوئی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس کو پورا کرو۔ فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے والدین کے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے جو احباب ہیں، قریبی لوگ ہیں، جن سے وہ دنیا میں محبت کرتے تھے، جن سے ملنا ان کو پسند ہوتا تھا، خوشی اور مسرت ان کو ملتی تھی ان کے پاس بیٹھنے سے، ان سے ملنے سے، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے ماں باپ قبر میں تمہارے ساتھ خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ حقوق ہے کہ اولاد چاہتی ہے کہ والدین کو راحت اور سکون قبر میں میسر ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کام کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کا عہد پورا کرو، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے احباب جن سے وہ راضی تھے دنیا میں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیک عمل کرو، نیک کام، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کو سکون عطا فرمائے، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرامین کہ جو اولاد کو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو فرمایا تم جیسا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو ویسے ہی خود بن جاؤ، ویسے ہی خود بن جاؤ کہ جیسا عمل تمہارا ہوگا ایسا ہی عمل تمہاری اولاد کا بھی ہوگا، ایسا ہی عمل۔ ورنہ ماں باپ کو ستانے والے کبھی بھی دنیا میں راحت سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ برائی کرنا یا ماں باپ کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیتا ہے۔ دنیا میں اس کے لیے اس کا صلہ اس کو دنیا کے لحاظ سے مل جاتا ہے، آخرت میں تو جو ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دنیا میں ہو تو، قبر میں ہو تو۔ قبر میں اگر ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس کے بھی حقوق اللہ رب العزت کے محبوب نے بیان فرما دیے۔ دنیا میں ہیں تو ان کے حقوق بھی اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے۔ تو انسان کا اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت کرنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کی قبروں پر حاضری دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ انسان اس چیز کی آج کل ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو صبح کے وقت شفقت اور محبت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی مقبول حج، ایسا حج کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہو، اس حج کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ کہ اگر دن میں متعدد مرتبہ یعنی بہت مرتبہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو فرمایا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالی ہر نظر پر مقبول حج کا اجر عطا فرمائے گا۔
ایک تو بندہ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کرے، جسمانی قوت، طاقت، وقت سب خرچ کرے، جائے وہاں پر طواف کرے، مزدلفہ، منی، عرفات کے وہاں پر مشقتیں اٹھائے، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے ایک مرتبہ ماں باپ کو رحمت اور شفقت کے ساتھ دیکھ لو، مقبول حج کا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ تعالی والدین کے لیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی بعض علماء نے نقل کیا، فرمایا کہ اگر پوچھا گیا کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں تو فرمایا ان کی قبر کی زیارت اس ارادے سے کرو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے، اس پر بھی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شرح الصدور کے اندر ایک عالم دین کا واقعہ لکھتے ہیں، کوفہ کا رہنے والا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی تدفین ہوئی بصرہ کے اندر۔ یہ کوفہ اور بصرہ الگ الگ شہر ہیں عراق میں۔ تو فرمایا کہ ان کے والدین کی قبر بنائی گئی بصرہ میں، وہ عالم رہتا تھا کوفہ میں، اور اس کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعے کے دن وہ وہاں سے کوفہ سے چلتا تھا، بصرہ اپنے والد کی قبر پہ آتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، دعا کرتا تھا، استغفار کرتا تھا، فاتحہ پڑھ کے واپس چلا جاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا یار اس شہر سے چل کے یہاں آتا ہوں اور یہاں آ کر بھی مٹی کی ڈھیری ہی دیکھتا ہوں، مقصد دعا کرنا ہے تو گھر سے بیٹھ کر دعا کیوں نہ کروں؟ ہے یا نہیں بھائی؟ قبر پہ جا کر کیا کیا جاتا ہے؟ قبر والے کے لیے دعا ہی کرتے ہیں نا۔ تو فرمایا دعا تو اللہ تعالی گھر سے بھی قبول کرتا ہے، تو اتنا سفر کرنا، اتنی جو ہے وہ مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے یہ ارادہ، یہ سوچ آتے ہی والد کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا، والد کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ ہو گیا، گھر سے ہی دعائیں کر رہا ہے، گھر سے ہی فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ جب ایک طویل عرصہ گزرا تو ایک دن والد صاحب اس کے خواب میں آ گئے، اس کے والد اس کے خواب میں آئے اور ان سے کہا، بیٹے سے کہا کہ بڑا لمبا عرصہ ہو گیا مجھ سے ملنے نہیں آیا، بڑا طویل عرصہ گزر گیا تو مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا والد صاحب سے کہ میں تو جب بھی وہاں آتا ہوں تو اسی مٹی کی ڈھیری کو دیکھتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ صرف دعا کرنا ہی مقصد ہے، تو گھر سے بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں، اور دعا تو میں آپ کے لیے مسلسل کر رہا ہوں، ہاں دعا تو مسلسل کر رہا ہوں اور یقیناً آپ کو پہنچ بھی رہی ہوگی۔ تو فرمایا بیٹا وہ تیرے لیے مٹی کی ڈھیری ہوگی، لیکن جب تو چل کر میرے قریب آتا ہے تو فرمایا تیرے آنے کا بھی مجھے پتا چلتا ہے، جتنی دیر قبر پر بیٹھا رہتا ہے مجھے سکون ملتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تیرے جانے کی قدموں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ یہ مت سوچو کہ وہ صرف قبر کی ڈھیری ہے، یہ مت سوچو کہ وہ صرف مٹی ہے، نیچے تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، وہ ہڈیاں تیرے لیے گل گئی ہیں، رب کے ہاں تیرا باپ ابھی بھی وہ رزق پاتا ہے اور وہ زندہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ روح کبھی بھی نہیں مرتی، روح کبھی نہیں مرتی۔ یہ ہڈیاں گل جانا یہ انسان کے جسم ختم ہونے کی علامت ہے، روح ختم ہونے کی علامت نہیں ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مومنین کی، صالحین کی، شہداء کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکلنے کے بعد جنتی پرندوں میں منتقل فرما دیتا ہے، اور وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، اور جہاں سے چاہتے ہیں اللہ کے باغوں سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ یہ جسم تو آپ کے لیے اور میرے لیے قبر میں ختم ہو گئے، سمجھے نا؟ تو ہم نے گلی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر یہ سوچ لیا کہ یہ صرف قبر ایک مٹی کی ڈھیری ہے، ایک گڑھا ہے نا۔ یہ اگر مٹی کی ڈھیری ہوتی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے بارے میں اتنی سخت وعید نہ فرماتے،
ایک شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبر پہ بیٹھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے لاکھ درجے اچھا تھا کہ تو انگاروں پر بیٹھ جاتا. تو قبر پہ بیٹھا ہوا, تو قبر پہ بیٹھا ہے. یہ تعظیم تھی قبر کی. یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی اور وجہ, یہ اس لیے تھا کہ وہ ایک انسان کا مسکن ہے, ایک انسان کا. لیکن آج وہ تقدس ختم ہو گیا, وہ لحاظ ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورکنوں نے مسلمانوں کو شارٹ کٹ بتا دیا کہ دادا کو نکالو پوتے کو ڈالو, پوتے کو نکالو باپ کو ڈالو, باپ کو نکالو بیٹے کو ڈالو, نانی کو نکالو نواسی کو ڈالو, ماں کو نکالو بیٹی کو ڈالو. اب کیا ہے, پہلے قبروں کی ایک احترام تھا, ادب تھا, ایک انسان کے دل میں عقیدت تھی. لیکن اب تو جب اپنے ہاتھوں سے وہ قبریں کھود رہے ہیں اور دیکھ رہے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا کہ جتنی پرانی قبریں کھلتی ہیں وہ شاذ و نادر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے. ورنہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ قبر کھولی تو اندر کچھ بھی نہیں نکلا, ہڈیاں بھی نہیں ہوتی. ایک فطرتی بات ہے, ایک تقاضا ہے. تو اس سے لوگوں کے دلوں میں یہ ہوا کہ یار یہ تو سال بعد ختم, ہاں سال بعد جسم ختم تو قبر بھی ختم. اسلام کا یہ تصور نہیں ہے, اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. بلکہ اسلام تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ فرمایا کہ اگر قبر پر چڑیا بھی بیٹھتی ہے نا تو قبر والا جانتا ہے یہ چڑیا نر ہے یا مادہ ہے. یہاں تک اس کو شعور ملتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے قبر میں دفنا دو تو دفنانے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پر بیٹھے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہو, اتنی دیر تک کم از کم قبر پر بیٹھے رہنا. پوچھا وجہ, فرمایا جب تک تم بیٹھے رہو گے مجھے تمہارے سے انسیت ملتی رہے گی. تو مجھے تم سے کیا ملے گی, انسیت ملے گی. اور یہی قبر پر جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ قبر والے کو اس سے انسیت ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے, میری ماں آئی ہے, میرا بھائی آیا ہے, میرا بھتیجا آیا ہے, میرا پوتا آیا ہے, میرا نواسا آیا ہے. قبروں پر جایا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. تو والدین کی قبروں پہ جانا چاہیے, جانا چاہیے, یہ ان کے حق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو مرحومین کی روحیں اپنے دروازوں پر آتی ہیں, مرحومین کی روحیں اپنے دروازوں پر آتی ہیں اور دروازوں کی چوکھٹ صدقہ خیرات کرنے والا, کہ جب اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو وہ راحت اور سکون کے ساتھ واپس لوٹتی ہے, اور اگر کوئی نہیں کرنے والا ہوتا تو وہ افسردہ ہو کر گھروں سے لوٹ جاتی. یہ طریقہ ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے کہ بعض گھرانوں میں تو روزانہ عصر کے بعد جو ہے وہ جو بھی پڑھی تو پتا چلا کہ ان بزرگوں نے حدیثیں تو نہیں پڑھی تھی لیکن اللہ نہیں پڑھی تھی لیکن سن رکھا تھا. اصل وجہ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں آتی ہیں, دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں, تقاضا کرتی ہیں, اور جب تقاضا پورا ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ بڑی راحت اور سکون کے ساتھ واپس جاتی ہیں, اور جب تقاضا پورا نہیں ہوتا تو افسردہ ہو کر جاتی ہے.
تو اب دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے ماں باپ کو سکون اور راحت پہنچانے کا، قبر میں سکون اور راحت پہنچانے کے یہ طریقہ کار ہیں، یہ انداز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کی فرما بردار، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔